بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو روحیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ درود پاک وہ درود ہے جو اللہ پاک اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبت اور خلوص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ آج کی یہ خوبصورت ویڈیو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک حبشی غلام کے بارے میں ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ عرب کی دھوپ تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جام بلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناکا سوار نظر آئے۔ سردار ایک قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز مقدس کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امید بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو، شاید ہماری چارہ گری ان کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔ خوش نصیب کہ سلطان حجاز کے گوش مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو ان کی آنت کریں۔ ہوا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناکا سواروں میں چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جام بلب ہیں۔ اگر آپ کے پاس پانی کے چند قطرے ہوں تو ہماری حلق تر کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی غلام اپنی اونٹنی پر سوار پانی کا مشک لے کے جا رہا ہے۔ اسے جا کر کہہ دو کہ تجھے پیغمبر آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے حبشی غلام اونٹنی پر سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ سرکار کا نام سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی رسی تھامے وہ پیدل چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ اسیر ہو کر رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ان پیاسوں پر اپنی مشک کا منہ کھول دے، خدا تجھے روشن کرے، خدا تیرا چہرہ روشن کرے۔ اب وہ حبشی غلام اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی بہنے لگا اور قافلہ والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اب مشک کا منہ بند کر لے۔ مشک کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ کہیں مشک بہہ جانے کے بعد اس کے مشک کا پانی کم نہ ہو گیا ہو۔ وہ اسیر تو پہلی نظر میں ہو چکا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ جوش کو دبا نہ سکا۔
بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔ حبشی غلام کاکا پانی کے مشک کا بہت دیر سے منتظر تھا۔ جو ہی دور سے اپنی آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جو اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کی حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے، مشک بھی اسی کا ہے، لیکن سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اونٹنی سوار نے اظہار حیرت سے اسے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قدیم غلام کو بھی نہیں پہچانتے؟ میں ہی آپ کا غلام ہوں، اور کون ہو سکتا ہے آپ کا غلام؟ مجھے فریب دیتے ہو؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غلام حبشی تھا، اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں تھا؟ اب جو آئینے میں اس نے چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا، اے میرے آقا، یقین کرو میں ہی وہ تمہارا غلام ہوں۔ اعتبار نہیں تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ رہ گئی میرے چہرے کی چاندنی تو یہ برکت ہے عرب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کے چہرہ زیبا کا عکس دل ہی دل کو نہیں، چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ میں آج نور کے اس ساگر میں نہا کر آیا ہوں، میں پہاڑوں کی وادی میں ان کی زیارت کر آیا ہوں۔ انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیے تھے۔ اس کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی، اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ میں قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر۔ شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت ہے، چوما بہت ہے۔ عزیز دوستو، ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کر کے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔